یا رب ہمیں ایک اور موقع دے، دنیا میں واپس بھیج دے، ہم نیک بن جائیں گے۔ کاش ہم نے سنا ہوتا، کاش نماز پڑھی ہوتی، کاش توبہ کر لی ہوتی۔ جہنم کی آگ دنیا کی تمام آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہوگی۔ پھر ایسی شدید ٹھنڈ پڑے گی کہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ لامحنائی گہرائیاں جما دینے والی خوفناک تاریکیاں ہیں۔ قرآن میں جہنم کی آگ کو 70 گنا زیادہ گرم کہا گیا۔ سورہ توبہ 35 کا اشارہ ہے، اور بعض حدیث میں جمہریر یعنی ہڈیاں توڑ دینے والی سردی کا ذکر ہے۔ یہ گڑھے سیاہ دھوئیں سے بھرے ہوں گے۔ کھانا صرف زقوم کا زہریلا پھل، پینے کو کھولتا ہوا پانی۔ زقوم جہنم کا بدترین درخت ہے۔ سورہ صفات 62 سے 68، سورہ دخان 43 سے 46۔ اس کا پھل کھانے والے کا پیٹ پھٹ جائے گا، اور پینے کو غساق اور حمیم یعنی پیپ اور ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ جہنم کی دیواریں انہی خواہشات اور گناہوں سے بنی ہوں گی جو دنیا میں لوگ سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ اس لیے لوگ بغیر سوچے اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ وہاں صرف خوف، درد، پچھتاوا اور لامتناہی تنہائی ہوگی۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، گناہ کرنے والے خود اپنے لیے جہنم کا محل بنا رہے ہیں۔ سب سے بڑا عذاب تنہائی اور اللہ سے دوری ہے۔ جہنم کے ہر دروازے کی زنجیریں 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ اس سے پہلے قیامت کا عظیم دن یوم الحساب ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ ہر دروازے پر 70,000 فرشتے زنجیریں کھینچ رہے ہوں گے۔ مسلم، ترمذی۔ اسرافیل علیہ السلام پہلی بار گہری سانس لیں گے، پھر سور پر ہونٹ رکھیں گے اور وہ خوفناک آواز گونجے گی۔ پہلا نفخہ، نفخہ فضا یا ساق، جس سے ساری مخلوق مر جائے گی۔ سورہ زمر 68۔ یہ آواز سب سے پہلے مکہ اور مدینہ میں سنائی دے گی۔ مسجد نبوی ہل جائے گی، آیا صوفیہ کانپ اٹھے گا، بگ بین رک جائے گا، نیو یارک کی عمارتیں لرز جائیں گی۔ حدیث میں ہے کہ سور کی آواز زمین کے ہر کونے تک پہنچے گی، کوئی بچ نہیں سکے گا۔ ایک ہی لمحے میں تمام ستارے بجھ جائیں گے، سورج لپیٹ لیا جائے گا، چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ قرآن کی صریح آیات ہیں۔ سورہ تکویر، ستارے بکھر جائیں گے۔ سورہ انفطار، سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ سورہ قمر، چاند پھٹ جائے گا۔ سورہ انشقاق، آسمان پھٹ جائے گا۔ پوری کائنات ایک عظیم قبرستان بن جائے گی۔ مکمل خاموشی، مکمل اندھیرا، مکمل موت، صرف اللہ باقی رہے گا۔ یہ خاموشی کتنی دیر رہے گی؟ 40 سال، 40 دن، کوئی نہیں جانتا۔ وقت بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ مردے مٹی میں مل چکے ہوں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، لیکن روحیں عالم برزخ میں انتظار کر رہی ہوں گی۔ پھر دوسرا نفخہ، نفخہ باس، نفخہ قیام۔ زمین پھٹ جائے گی، قبریں کھل جائیں گی، پہلے ہاتھ، پھر بازو، پھر سر باہر نکلے گا۔ ہڈیاں جڑ جائیں گی، گوشت چڑھے گا، بال اگائیں گے۔ اللہ آسمان سے بارش حیات برسائے گا۔ بخاری، مسلم۔ لوگ ننگے مٹی میں لتھڑے خوفزدہ اٹھیں گے اور کہیں گے، ہمیں قبروں سے کس نے اٹھایا؟ پھر یاد آ جائے گا، ہائے افسوس، پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ فرشتے آواز دیں گے، قطار میں کھڑے ہو جاؤ، میدان حشر کی طرف چلو۔ لوگ بکریوں کی طرح گھسیٹے جائیں گے، دل دھڑک رہے ہوں گے، سرگوشی، یا رب، یا رب۔ لیکن اب دعا بہت دیر سے ہو رہی ہوگی۔ جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ اس کی 70,000 زنجیریں ہوں گی، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ جہنم بھوکے درندے کی طرح دہاڑے مارے گی۔ لوگ پاگل ہو کر بھاگیں گے، مگر بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ پل صراط بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا۔ منافق بیچ میں پھنس جائیں گے، کافروں کے قدم پھسلیں گے اور وہ 70 سال تک جہنم کے گڑھے میں گرتے رہیں گے۔ جہنم پوچھے گی، کیا تو بھر گئی؟ اور کہے گی، کیا اور ہے؟ کھال جل کر اتر جائے گی، نئی کھال دی جائے گی تاکہ عذاب جاری رہے۔ ایندھن، انسان اور پتھر۔ پیاس لگے تو ابلتا ہوا پانی جو آنتیں پھاڑ دے، بھوک لگے تو زری اور زقوم۔ جہنم کے 7 درجات ہیں،
جہنم، لظا، سقر، حطمہ، جہیم، سعیر، حاویہ۔ سب سے گہرا درجہ حاویہ، منافقوں کے لیے۔ سورہ نساء 145۔ آخری ندا ہوگی، یا رب ہمیں ایک اور موقع دے۔ مگر اللہ فرماتا ہے کہ گناہ کرنے والے خود اپنے لیے جہنم کا محل بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر آئے گا قیامت کا دن، یوم الحساب۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کے لیے سانس لیں گے، اور جیسے ہی وہ آواز گونجے گی پوری کائنات ہل جائے گی۔ یہ آواز سب سے پہلے مکہ اور مدینہ میں سنائی دے گی۔ مسجد نبوی کانپ اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بجھ جائیں گے، سورج لپیٹ دیا جائے گا اور چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ پھر ہر چیز خاموش، مکمل اندھیرا، مکمل موت، صرف اللہ باقی رہے گا۔ کتنی دیر تک؟ 40 دن، 40 سال، یا اس سے بھی زیادہ؟ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اس وقت بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور قبریں پھٹ جائیں گی، ہڈیاں جڑ جائیں گی، گوشت چڑھے گا، آنکھیں کھل جائیں گی۔ لوگ ننگے، مٹی میں لتھڑے ہوئے، خوف سے کانپتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے، ہائے افسوس، پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ فرشتے پکاریں گے، قطاروں میں کھڑے ہو جاؤ، میدان حشر کی طرف چلو۔ لوگ بکریوں کی طرح گھسیٹے جائیں گے، دل زور زور سے دھڑک رہے ہوں گے، ہونٹ کانپ رہے ہوں گے۔ لوگ کہیں گے، یا رب، یا رب، مگر اب دعا بہت دیر سے ہو رہی ہوگی۔ پھر دور سے ایک خوفناک آواز آئے گی، جیسے ہزاروں آتش فشاں پھٹ رہے ہوں۔ جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا، اس کی 70,000 زنجیریں ہوں گی، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ جہنم بھوکے درندے کی طرح دہاڑے مارے گی اور پوچھے گی، کیا اور ہے؟ لوگ بھاگنا چاہیں گے، مگر بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ پل صراط، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ کوئی پھسل کر گر جائے گا، کوئی روشنی کھو دے گا، اور کوئی سیدھا جہنم کے گڈھے میں۔ وہاں کھال جل کر اتر جائے گی، پھر نئی کھال دی جائے گی تاکہ عذاب ختم نہ ہو۔ پیاس لگے تو ابلتا ہوا پانی، بھوک لگے تو کانٹے دار پودے، اور کبھی شدید گرمی، کبھی ہڈیاں توڑ دینے والی ٹھنڈ۔ اور یہ عذاب ختم نہیں ہوگا، کبھی نہیں۔ آخر میں صرف ایک ندا ہوگی، یا رب ہمیں ایک اور موقع دے، مگر جواب ہوگا، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس لیے آج جب سانس چل رہی ہے، جب توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب سجدہ ممکن ہے، اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور کہو، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، یا اللہ ہمیں ایمان پر موت عطا فرما، اور ہمیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔